ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الآخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت أمسا على لم يؤتهن أحد قبلي. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى كل أحمر وأسود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق اور مالک مشکل کشا حاجت روا ہے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، اللہ کا اس دنیا کے اندر گھر بیت اللہ، اس کی مختلف ادوار کے اندر اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ ایک تعمیر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی کی ہے۔ رب العالمین نے ان کی تعمیر کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ فرماتے ہیں جب یہ باپ بیٹا دونوں مل کے میرے گھر کو تعمیر کر رہے تھے، تو جب گھر کو تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کر رہے تھے، اللہ سے مناجات کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب کائنات، عمل تو بہت بڑا کیا ہے، کام تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ اس کام کا فائدہ تب ہے جب اللہ تیری بارگاہ کے اندر قبول اور منظور ہو جائے گا۔ اللہ ہم نے یہ نیکی کی ہے، اپنی بارگاہ کے اندر اس کو قبول فرما لے۔ اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دو اور بھی دعائیں کی تھی، اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اللہ نے بتلایا یہ بڑا عزت والا گھر ہے، امن والا گھر ہے، یہاں جو بھی آئے گا امن کے اندر رہے گا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں رہائش پذیر تھے اور ان کی والدہ بھی یہاں رہ رہی تھی، اور یہ علاقہ آباد ہو چکا تھا۔ تو فرمایا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، اس وادی کے اندر، اس مکہ شہر کے اندر ایک ایسا بندہ بھیج، ایسا نبی بھیج، رسولا من انفسہم، جو انہی کی جانوں میں سے ہو، بشر ہو، انسان ہو، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں کو تیری آیات قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنائے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، دین حنیف کی طرف ان کو دعوت دے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو شرک جیسی غلاظت سے پاک کرے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے، تو بہتر جانتا ہے کب تو نے اس بندے کو مبعوث کرنا ہے، کب اس نبی کو بھیجنا ہے جس کی یہ صفات ہوں گی، وہ قرآن پڑھے گا، لوگوں کو دین کی طرف بلائے گا، لوگوں کا تزکیہ نفس کرے گا۔ اللہ تو بہتر جانتا ہے تو نے اس کو کس وقت بھیجنا ہے، لیکن میری تیرے ہاں یہ دعا ہے اللہ اس بندے کو اس وادی کے اندر بھیجنا۔ اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وکان آخر من بشر بنی عیسی ابن مریم، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میرے لیے میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اور میرے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے لوگوں کو سنائی تھی۔ حضرات محترم، ربیع الاول اس کا چاند طلوع ہو چکا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے ہیں۔ آج کے اس مختصراً خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، بلکہ خصوصیات، آپ کے فضائل، دیگر انبیاء سے جو الگ تھلگ اللہ رب العالمین نے آپ کو خصوصیات سے نوازا ہے، ان کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے اوپر بلکہ کل کائنات کے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں،
اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے حضرت انسان تیرے اوپر اتنے احسان کیے ہیں، اگر تو ان کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو ان احسانات کو گن نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا، اللہ نے کسی احسان کے متعلق ہمیں جتلایا نہیں ہے کہ انسان میں نے تمہیں کان دیے، میں نے تمہیں آنکھیں دی، میں نے تمہیں ناک دیا، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں جسم دیا۔ لیکن اس کائنات کے اندر اللہ نے ایک عظیم نعمت دی ہے اور پھر اس نعمت کا احسان بھی جتلایا ہے۔ فرمایا مومنو یہ بات یاد رکھو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہاری ہی جانوں میں سے ایک نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت والی بات ہے، ہمارے لیے بڑی ہی ایک اچھی بات ہے، بڑی منصب والی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے۔ ہم اللہ کا صرف اسی بات پر شکر ادا کرتے رہیں۔ حقیقت بات ہے ہم اپنے رب کے جو شکر کرنے کا حق ہے ہم اس طرح شکر ادا نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ امت اور پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کی مثال اس طرح سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کس کس وقت کے اندر بھیجا ہے، اس طرح سمجھو تمہیں عصر سے لے کے مغرب تک کی عمر دی ہے، تھوڑا سا ٹائم دیا ہے، اس کے اندر ہی تم نے زندگی گزارنی ہے، اسی کے اندر نیک اعمال کرنے ہیں۔ فرمایا اس طرح اس کی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن طریقے سے بیان کی۔ فرمایا دیکھو ایک بندہ ہے، اس نے اعلان کیا، کون ایسا بندہ ہے، کون ایسا شخص ہے، کون ایسے لوگ ہیں جو طلوع آفتاب سے لے کے اور زوال تک، دوپہر تک کام کریں، ان کو ایک رات مزدوری ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم کرتے ہیں مزدوری۔ انہوں نے طلوع آفتاب سے لے کے اور دوپہر کے وقت زوال تک انہوں نے محنت کی، ان کو ایک رات ثواب ملا، ایک رات اجر ملا۔ پھر اسی بندے نے اعلان کیا کون ہے جو دوپہر سے لے کے عصر تک محنت کرے اس کو ایک رات مزدوری ملے گی۔ عیسائی کھڑے ہو کے کہنے لگے ہم مزدوری کرتے ہیں۔ پھر اسی شخص نے اعلان کیا کہ کون ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک عمل کرے، کام کرے، مزدوری کرے، میں اس کو 2 قرات اجر عطا فرماؤں گا، 2 قرات اس کو مزدوری ملے گی۔ فرمایا وہ مزدوری الحمدللہ ہمارے نصیب کے اندر آ گئی، یہ میری امت کے نصیب کے اندر یہ چیز لکھ دی گئی ہے، ہم انشاءاللہ کام تھوڑا کریں گے لیکن اجر حاصل زیادہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آئے ہم سب سے آخر میں ہیں، اس امت کا شرف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن سب سے پہلے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آئیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نسب، کس وقت پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، اللہ رب العالمین نے چن لیا کنانہ من ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا۔ یہ کنانہ ایک خاندان تھا، اس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ خاندان سے کنانہ کو چنا۔ پھر کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو چنا، قریش کو چنا، اور پھر قریش میں سے اللہ رب العالمین نے قبیلہ بنو ہاشم کو چنا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ جب حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، بادشاہ روم ہرکل کے پاس یہ کسی کام کی وجہ سے گئے، تو ہرکل نے ان کو اپنے پاس بلایا حضرت ابو سفیان کو۔ یہ بات یاد رکھیے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی عقل مند اور بڑے ہی دانا آدمی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ ان کو گھیرے کے اندر لینا تھا نا، صحابہ اکرام کی جماعت پہلے پہنچ چکی تھی، تو ابو سفیان جس رستے سے گزر رہے تھے ان کو شک پڑا یہاں کوئی مسئلہ خراب ہونے والا ہے۔ انہوں نے ایک کہنے کے گوبر، ایک لیڑنا اونٹنا، اس کو پکڑا اور اس کو کھولا اور اس کی خوراک کو چیک کیا کہ یہ خوراک کس علاقے کے اس جانور نے کھائی ہے۔ جب کھول کے چیک کیا تو وہ
مکہ کی خوراک نہیں تھی، وہ ایسے محسوس ہوتا تھا جس طرح مدینے کی خوراک ہے، اور اس رستے پر پہلے ایسا کبھی مسئلہ بنا بھی نہیں تھا۔ ابو سفیان کہنے لگے معاملہ خراب ہے، ہم رستہ چینج کر کے جاتے ہیں، کہیں ہمارا قافلہ نہ لٹ جائے۔ اتنا دانا آدمی تھا، اتنا اچھا، اور کہنے کے ذہانت کے لحاظ سے بڑا ہی معتبر شخصیت۔ ایسے نہیں قریش مکہ نے ان کو اپنا سردار منتخب کر رکھا تھا۔ ہرقل نے اپنے سامنے کھڑا کیا، بے شمار سوالات کیے۔ ایک طرف مسلمان کھڑا ہے، ایک طرف ابو سفیان کھڑا ہے، درمیان کے اندر بادشاہ کھڑا ہے، اور جو بھی سوال ہوتا ہے ابو سفیان اس کا جواب دیتے ہیں۔ مسلمان سے پھر ہرقل پوچھتا ہے ہرقل کہ کیا ابو سفیان نے سچ بات کہی ہے کہ جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں اگر مجھے اس بندے کا نانا ڈر ہوتا، یہ جو مسلمان کھڑا ہے، اور ہرقل کے سامنے میری عزت ہے، میرا بڑا احترام کرنے والا یہ بادشاہ تھا، اگر میرا کوئی بھی جھوٹ پکڑ کے یہ کہہ دیتا نا کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے، تو کہتے میری اس کے سامنے ناک کٹ جانی تھی، میری عزت نہیں رہنی تھی۔ ہرقل نے جو بھی سوال کیا ابو سفیان نے بالکل سچ اور دانائی کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ کیا ہرقل نے کہ اے ابو سفیان، جو تمہارے اندر جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، جو کہتا ہے میرے اوپر آسمان سے خبریں نازل ہوتی ہیں، وہ کس نسب میں سے ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا حسب و نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے سچی بات کرتے ہوئے کہنے لگا ہوا فی نذو نسب، جناب وہ ہم میں سے اچھے خاندان میں سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ہرقل نے ایک بڑی ہی شاندار بات کہی، کہنے لگا ابو سفیان یہ بات یاد رکھو، کذالک الرسل یبعث فی نسب قومها، دنیا کے اندر جتنے بھی نبی مبعوث کیے جاتے ہیں وہ سارے ہی قوم کے اعلیٰ نسب میں سے چنے جاتے ہیں، تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ نبی سچا نبی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام اعلیٰ نسب میں سے تھے، اور قریش مکہ کی اس بات کا رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اعلیٰ نسب میں سے چنا تھا، کیونکہ قریش مکہ کسی عام انسان کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ نے کہا میں تمہارے اچھے نسب میں سے اس کو چنتا ہوں تاکہ کل کو تم یہ بات نہ کر سکو کہ یہ تو عام ایک بندہ ہے، ایک غلامی کی زندگی گزارنے والا ہے، ہم میں سے اچھے نسب والا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، موسم بہار تھا، صبح کا وقت تھا، سورج کی کرنیں نکلنے والی تھی، اور سوموار کا دن تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 یا 12 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور زیادہ جو سکہ قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو اس دنیا کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل، جس سال ابرہہ نے ہاتھی لے کے کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی سازش کی تھی، اس سال اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا، اور جب ان کی پیدائش قریب تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے بدن سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس نے شام کے سارے محلات کو روشن کر دیا ہے، اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ انشاءاللہ یہ بچہ بڑا ہو کے نبی بنے گا، اور پھر دین اسلام کی کرنیں ساری دنیا کے اوپر پھیل جائیں گی، اور اللہ نے یہ وقت لوگوں کو دکھلایا بھی تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو میرا رب قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہوئے سورۃ التوبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات یہ ہے کہ امت کے اوپر اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی آ جاتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ بڑی گراں گزرتی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، اپنی امت کو مشقت کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کا اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں، منصوبہ بھی بناتے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیں جب اللہ رب العالمین نے معراج کی رات نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا فرمائی تھی، نبی علیہ السلام بار بار اوپر نیچے آ رہے تھے، اور صرف ذہن کے اندر ایک ہی بات تھی، ایک ہی ذہن تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ 50 نمازیں میری امت کے اوپر بڑی مشقت رکھنے والی ہیں،
اللہ اس کو جتنا تو کم کر سکتا ہے کم کر دے، میری امت کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ دن کے اندر 50 نمازیں ادا کر سکے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر یہ بات تھی۔ عزیز علیہ ما عنتم، اپنی امت کو مشقت کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے، اپنی امت کے لیے نرمی ہی چاہتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن میں اس بات کے اوپر مشقت سمجھتا ہوں کہ میری امت اس مشقت کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ فرمایا جس کا دل چاہتا ہے مسواک کر لیا کرے اور جس کا چاہتا ہے نہ کرے، اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اس کا وضو بھی ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کے علاقے کے اندر ابو موسیٰ عشری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا نا، تو فرمایا معاذ اور ابو موسیٰ عشری یہ بات یاد رکھو، یسیرا ولا توسیرا، بشیرا ولا تنفیرا، وہاں جا کے آسانی پیدا کرنا، کسی کو مشکل کے اندر نہ ڈالنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو نفرت نہ دلانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے یہ دین حنیف یہ تمہارے اوپر اس کو آسان کر کے بنا کے پیش کیا ہے۔ تو پہلی صفت یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے ہی حریص ہیں تمہاری بلائی کے لحاظ سے کہ یہ بندہ بھی مسلمان ہو جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت کا حقدار بن جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال تمہارے نزدیک اس طرح ہے، ایک بندے نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد یہ کیڑے پتنگے یہ آگ کی طرف کودنے لگ پڑے، جس نے آگ لگائی تھی اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کیڑوں مکوڑوں کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی زبردستی اس آگ کے اندر چلے گئے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال یہ ہے، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں، لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، جہنم سے دور ہو جاؤ، جنت کے حقدار بن جاؤ، لیکن تم ہو کو مجھ سے اپنا دامن چھڑا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بلائی کے لیے ہمیشہ حریص رہتے ہیں کہ یہ بھی بندہ مسلمان ہو کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ نمبر 3 بات فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لوگوں کے اوپر بڑی ہی شفقت کرنے والے ہیں، بڑے ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز کو لمبا کروں، لیکن جیسے ہی پیچھے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں، کہیں بچے کے رونے کی وجہ سے ماں پریشانی کے اندر نہ چلی جائے۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ کل قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کہیں گے، جب اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرے گا کہ کیا تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا کہ مجھے رب بنا لو، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کا جواب دیں گے، اور جواب دینے کے آخر میں کہیں گے اللہ بات یہاں ختم کرتا ہوں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ بدبخت اللہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کرنا چاہے تو یہ پھر بھی تیرے بندے ہیں، اگر عذاب دینا چاہے تب بھی یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تجھے اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو نبی علیہ السلام بار بار پڑھتے رہے، اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نبی علیہ السلام روتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آسمان پہ سب کچھ یہ منظر دیکھ لیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے خبیب سے پوچھو مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، آپ روتے کیوں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں مجھے تو صرف ایک چیز ہی پریشان کر رہی ہے، امتی امتی، میری امت کا کل قیامت والے دن کیا بنے گا، میری امت کس حالت میں کل قیامت والے دن ہوگی، میری امت کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے،
اللہ ان کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پریشان ہیں، لیکن امت کا حال دیکھ لیجئے، نہ نبی کی سنت سے محبت ہے، نہ نبی کے فرمان سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت سے محبت کی جائے، آپ کے ہر فرمان سے محبت کی جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل صرف ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی پریشانی ہے، ایک ہی دکھ ہے، ربی امتی، اے اللہ میری امت کا کل قیامت والے دن کیا بنے گا، ان ہولناکیوں سے کس طرح میری امت گزرے گی، پل صراط کو کس طرح کراس کرے گی، اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے کس طرح میری امت جواب دے گی۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا جاؤ جبرائیل، جا کے پیغام دے دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا سنرزیک فی امتک، پیارے حبیب آپ خوش ہو جائیے، اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن آپ کی امت کو آپ کے متعلق راضی کر دے گا رب، اور آپ کو کل قیامت والے دن آپ کی امت کے متعلق آپ کو کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ ہے رؤوف الرحیم، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے لیے تڑپنے والے ہیں، جو اس امت کا خیال رکھنے والے ہیں، ہر لحاظ سے امت کو مد نظر رکھنے والے ہیں، لیکن امت کا حال دیکھ لیجئے، اتنی غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے ساتھ محبت نہیں ہے، بس عشق ہے، محبت ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی جذبات نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل قیامت والے دن ساتھ حاصل کریں، تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ آخری گزارش، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی خصوصیات عطا فرما رکھی ہیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ فرمائے لوگوں یہ بات یاد رکھو، اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، اللہ رب العالمین نے مجھے 5 چیزیں، ایک حدیث کے اندر 5 کا تذکرہ ہے، بقیہ اور بھی چیزیں ہیں، اس حدیث کے اندر 5 کا تذکرہ ہے۔ فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں نصیب فرمائی۔ فرمایا پہلی بات، کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصۃ، اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں نا، کسی خاص قوم کی طرف، خاص علاقے کی طرف، خاص ایک ملک کی طرف، ایک محلے کی طرف، اللہ رب العالمین نے مجھے جو نبی بنایا ہے، وَيُبْعَثُ فِي كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ، اللہ رب العالمین نے مجھے ہر کالے اور ہر سرخ، ہر سفید، ہر کالے، ہر نسل کے انسان کی طرف اللہ رب العالمین نے مجھے کل کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ رب العالمین نے مجھے ساری امت کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبری بنا کے بھیجنے والا بنایا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، میں سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ پہلی فضیلت، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے جتنے بھی نبی تھے وہ کسی علاقے کو فتح کرتے، مال غنیمت ہاتھ میں آتا، اس کو ایک میدان کے اندر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اس مال کو کھا جاتی۔ ایک نبی کے دور کے اندر ایسا ہوا کہ مال ادھر رکھ دیا، اب آگ آسمان سے آ ہی نہیں رہی، اس مال میں سے کسی نے ایک گائے کے سر کے برابر، یا گائے کا سر ہی سونے کا تھا، کسی نے چڑا لیا۔ تو فرمایا جب تک وہ چڑایا ہوا مال اس مال کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا، آسمان سے آگ نہیں آئے گی، پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب آئے گا۔ جیسے ہی وہ حصہ لا کے رکھا، آسمان سے آ گئی اور سارے مال کو ختم کر کے چلی گئی۔ پہلی امتوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کے مال کو حرام کر دیا تھا۔ اس امت کے اوپر یہ ہے کہ جو بھی مال غنیمت میں سے ملے گا، یہ سارے مجاہدین فوج کے اوپر اس کو تقسیم کر کے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں۔
بلکہ یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی استعمال کیا ہے۔ نمبر 3 بات، زمین پاک کر دی گئی ہے۔ پہلے لوگوں کے لیے خاص مقام تھا، وہاں پر ہی یہ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کوئی بھی روح زمین کے اوپر کسی دوسری جگہ جا کے عبادت نہیں کر پا سکتے تھے، لیکن اس امت کے اوپر خاصہ یہ ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، زمین خشک مل گئی ہے، چاہے اس کے اوپر پہلے جو کچھ مرضی ہوا ہے، زمین پاک ہے، زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی جب نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز ادا کریں۔ اللہ نے ہمارے لیے اس زمین کو پاک بنا دیا ہے۔ نمبر 4 بات، 1 مہینے کی مسافت پر اگر میرا دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے اور 1 مہینے کی مسافت پر وہ میرا نام سن کے مجھ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اس کے پاؤں کانپتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 بات، جو سب سے عظیم بات ہے، جو ہمارے لیے بھی ایک خوشخبری کا سبب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، 5ویں نمبر پہ یہ ہے مجھے شفاعت کا کل قیامت والے دن اللہ نے حق دے رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امت کے لیے اللہ کے نبی نے ایک دعا رکھی، اللہ نے دعا رکھی تھی۔ ہر نبی اس دنیا کے اندر دعا کر سکتا ہے اپنی امت کے لیے، لیکن میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھا ہے، جب کل قیامت والے دن میری امت آئے گی اللہ کے پاس، اس وقت میں دعا کروں گا اللہ میری دعا کو قبول فرما کے میری امت کے لیے نرمی پیدا فرما دے گا۔ فرمایا اللہ نے مجھے 2 اختیار دے رکھے تھے، یا تو دنیا کے اندر دعا کر لو آدھی امت جنت میں چلی جائے، یا پھر کل قیامت والے دن سفارش کر لیجئے گا، اللہ آپ کی سفارش کے ذریعے جن جن کی آپ سفارش کریں گے اللہ آپ کو اس کے بدلے یعنی ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے اللہ ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یہ بھی میرے بھائیو ایک بڑا ہی عجیب منظر ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ اس وقت لوگوں کو اتنا پسینہ آئے گا کہ بعض لوگوں کو ناف تک، بعض کو گلے تک، اور بعض ایسے بد نصیب ہوں گے جو اپنے ہی پسینوں کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہوگا۔ لوگوں میں سے ایک آدمی کہے گا لوگوں تمہیں ہوش نہیں ہے، تم عقل نہیں کرتے، کتنی مشقت کے اندر تم کھڑے ہو، چلو آؤ سارے چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، ان کو کہتے ہیں ہمارے لیے کچھ کیجئے گا۔ سارے چل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے۔ جناب آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے آپ کو بنایا ہے، اللہ نے آپ کے سامنے اس فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا سجدہ کریں، اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے، آپ دیکھتے نہیں لوگوں کی کیا کیفیت ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ اپنے رب سے سفارش کیجیے ہمارے لیے کوئی نرمی پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں جتنا اللہ آج کے دن کے اندر غصے کے اندر ہے، نہ اس سے پہلے غصے کے اندر تھا، نہ اس کے بعد غصے کے اندر آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے مجھے منع کیا تھا کہ اس درخت کا تم نے پھل نہیں کھانا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تو اپنے متعلق سوچ رہا ہوں، ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، میری کیا کل قیامت والے دن اللہ تو اس حیثیت سے مجھ سے پوچھ لیا تو میں اس کا جواب کیا دوں گا، مجھے تو اپنی پڑی ہے، لہٰذا تم سارے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام سے پوچھ لو وہ کیا کہتے ہیں۔ سارا یہ قافلہ چلے گا، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ کے سب سے بڑے پہلے پیغمبر ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے ہمارے لیے کوئی سفارش کیجئے، اللہ سے نرمی کی درخواست کیجئے۔ کتنی مشقت کے اندر لوگ کھڑے ہیں، لوگوں کی کیفیت تو دیکھیے، لوگوں کی کیفیت کیا بنی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے آج سے پہلے نہ رب اتنے غصے کے اندر تھا، نہ آئندہ کے بعد اتنے غصے کے اندر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی غلطی کا احساس کریں گے کہ مجھے یہ حق نہیں تھا کہ میں اپنی امت کے لیے بد دعا کرتا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ مجھے نہیں یہ لائق تھا کہ میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا، لہٰذا ربی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے۔ جب اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا میں اللہ کو اس بات کا کیا جواب دوں گا، لہٰذا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ سارے چل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے،
جناب دیکھیے لوگوں کی کیا کیفیت بنی ہوئی ہے، لوگ کن پریشانی کے عالم کے اندر کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی اللہ سے درخواست کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے، لوگوں رب اتنا غصے کے اندر ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھا، نہ اس کے بعد رب اتنے غصے کے اندر آئے گا۔ 3 اپنی غلطیاں یاد کریں گے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میں بیمار ہوں، میں میلے کے اندر نہیں جاؤں گا، بتوں کو توڑا، کہا بڑے نے توڑا ہے، حضرت سارہ کو کہا تو میری بہن ہے۔ اپنی 3 غلطیاں یاد کریں گے اور کہیں گے میں اپنے رب سے نہیں بات کر سکتا، مجھے شرم آ رہی ہے کہ رب سے کس طرح بات کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، میں رب سے کس طرح بات کر سکتا ہوں۔ لوگوں کو حکم ہوگا کہ جاؤ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے کسی نبی کو نہیں فرمائی، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کرنے والے تھے، ڈائریکٹ باتیں کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لوگوں یہ بات یاد رکھو اللہ بہت غصے کے اندر ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ میں کسی انسان کی جان لیتا۔ وہ جو قبطی کو مکہ مارا تھا نا، جو بندہ ہلاک ہو گیا تھا، اس غلطی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں میں اللہ کو کس طرح جواب دوں گا، لہٰذا میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ دھکے کھاتے ہوئے چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے آپ کو کن کلمے سے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرما رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی روح آپ کے اندر ڈالی تھی، اللہ نے آپ کو پیغمبر نبی اور آپ کو گود کے اندر بولنے کا اللہ نے ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک کہنے کی معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آئیے ہمارے لیے اللہ سے کوئی درخواست کیجئے، اللہ ہمارے لیے کوئی نرمی پیدا فرما دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے متعلق یہ کہیں گے لوگوں نے مجھے اور میری ماں کو رب بنا لیا تھا، اللہ کے سامنے میں کس طرح جا کے بات کر سکتا ہوں، اللہ غصے کے اندر ہے، میں غصے کے اندر اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہر نبی کا ایک ہی کلمہ ہوگا، ایک ہی جملہ ہوگا، ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے۔ جاؤ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے جا کے گزارش کرو، شاید وہ تمہاری کچھ اللہ سے درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ قافلہ چلتا ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو معراج کی رات اپنے پاس بلایا تھا، آسمانوں کی سیر کروائی ہے، اللہ کے آپ بڑے محبوب ہیں، جو فضیلتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں کائنات کے اندر کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ سے ہماری درخواست کیجیے، اللہ کے حضور ہماری التجا کیجیے۔ اللہ اکبر، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیں گے، آؤ چلیں۔ اللہ اکبر، کسی نبی نے نہیں کہا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لوگوں چلو آؤ چلیں۔ آگے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے پیچھے یہ امت ہوگی۔ اللہ اکبر، یار تصور کی دنیا کے اندر جا کے دیکھیں اس وقت کیا نظارہ ہوگا۔ اللہ اکبر، بغیر ختنوں کے، بغیر کپڑوں کے، بغیر جوتوں کے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے عرش کے پاس پہنچیں گے، اللہ کے حکم سے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اللہ رب العالمین کچھ ایسے کلمات الہام کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے کلمات مجھے پہلے نہیں سکھلائے ہوں گے جو اس وقت سکھلائے ہوں گے، میں لمبا سجدہ کروں گا۔ اللہ رب العالمین حکم کریں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل تعطہ، سر اٹھائیے، سل تعطہ، سوال کیجئے، اشفع تشفع، سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اللہ میری امت کے لوگ جہنم میں گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جہنم سے نکال دے، اللہ کے حکم سے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سفارش کریں گے، فلاں کو بھی نکال دے، فلاں کو بھی نکال دے، فلاں کو بھی نکال دے۔ ابھی جہنم کے اندر لوگ پڑے ہوئے ہوں گے، جہنم کے اندر ابھی کثیر تعداد ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین پھر الہام کرے گا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا، ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سل تعطہ، اشفع تشفع، سوال کیجئے، آپ کو سوال کے مطابق ضروریات آپ کی پوری کی جائیں گی، سفارش کیجئے، ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کریں گے، لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، ایک مرتبہ بھی، دو مرتبہ بھی، تین مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ ریز ہوں گے۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جہنم کے اندر صرف وہی رہ گیا ہے جس کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی نبی ہمارے لیے دعائیں کریں، اور کل قیامت والے دن بھی ہمارے لیے ہی ہمارا نبی تڑپے، اور ہر نبی نے اس دنیا کے اندر اپنی دعا کو منوا لیا ہے، قبول کروا لی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں اللہ میں نے نصف امت جنت میں نہیں لے کے جانی، میں سفارش کے ذریعے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں جا سکیں گے میں اتنے ہی زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا جو نبی ہمارے لیے اتنا تڑپتا ہے، جس کے دل کے اندر ایک ہی بات ہے، سارے نبیوں نے ہاتھ اٹھا لیے، سارے نبی ایک ہی بات کہتے ہیں، ایک ہی کلمہ کہتے ہیں، ربی نفسی ربی نفسی، اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، مجھے صرف اپنی جان کی بڑی ہے، میں کسی کی کیا سفارش کر پاؤں گا۔ اور میرے بھائیو یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر سبز باغ دکھانے والے اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے، بہت سے لوگ آپ کو یہ دعویٰ دیں گے کہ میرے پاس آؤ، میری بیعت کرو، کل قیامت والے دن میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہیں جہنم سے بچاؤں گا، میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر سب سے عظیم جو ہستیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی بھی اللہ کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کے پاس جا کے اپنے متعلق، اپنی امت کے متعلق سوال نہیں کر سکتے، اپنی امت کے لیے کچھ بات نہیں کہہ سکتے، تو آج کا مولوی، آج کا پیر، آج کا فقیر جھوٹ بولتا ہے، کوئی کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں جا کے بات نہیں کر پا سکے گا۔ وہاں تو اللہ ہوگا اتنا غضبناک، وہاں اللہ نبیوں سے سوال کرے گا، یوم یجمع الرسل ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اللہ ایک ایک نبی سے پوچھے گا، اے نبیوں بتاؤ جب تم نے میرے دین کی دعوت دی تھی، اپنی امت کو دین کی طرف بلایا تھا، میرے حکموں کا ان کو فیصلہ سنایا تھا، جب میں نے تمہیں کہا تھا ان کو توحید کی طرف بلاؤ، ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے غصے کی وجہ سے، اللہ کے غضب کی وجہ سے سارے نبی صرف ایک ہی بات کہیں گے، حقیقت بات ہے، اللہ کو کہیں گے قالوا لا علم لنا، اللہ جتنے غصے کے اندر تو ہے ہمیں نہیں پتا، انہوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا۔ ہاں انک انت علام الغیوب، اللہ ہم تجھ سے بات نہیں کر پا سکتے، تو بہتر جانتا ہے کیونکہ تیرے پاس تو غیب کی خبریں ہیں۔ ان سخت کٹھن حالات کے اندر ذرا اپنے متعلق سوچیے، اگر اللہ نے ہم سے سوال کر لیا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا میرے بندے یہ میری نافرمانی کر گئے، کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی افسر ہم سے سوال کر لے ہمارے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اس کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اور اس وقت اللہ سوال کرے گا لمن الملک اليوم، کہاں ہے جابر حکمران، کہاں ہے دنیا کے اندر مالک بنے ہوئے بیٹھے تھے، کہاں ہے فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا رب العالی، میں ہی رب ہوں، کہاں ہے قارون
جس کے پاس دنیا کے خزانے تھے، جو کہتا تھا میں اس دنیا کا مالک ہوں، لمن الملک اليوم، کسی کے پاس کوئی آواز نہیں ہوگی، کوئی آواز نہیں نکال سکے گا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہوگا، اور اس وقت اللہ خود جواب دے کے کہے گا للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے واحد زبردست رب کی اکیلے کی حکومت ہے، آج کے دن کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کے حقدار بننا چاہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، یہاں ہم نے ایسی ایسی نظمیں اور ایسی ایسی نعتیں بنا لی ہیں شرکیہ کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، یومئذ لا تنفع، جو اس دن کوئی بھی کسی کو سفارش اس کی قبول نہیں کی جائے گی، لمن اذن لہ رب، جس کو اس کا رب سفارش کی اجازت دے گا اس کی ہی سفارش قبول ہوگی، ورضی اللہ قولا، اور جو اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اللہ اس کی بات کو پسند کرتے ہوئے اس کی بات کو قبول کر لے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے تو اللہ کے حکم سے کریں گے، اپنی مرضی سے کس کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ اور یہاں ایک لمحہ فکریہ 1 منٹ کے لیے سوچئے گا، جب جنتی جہنم میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین جنتیوں کو جہنمیوں کے سامنے کر دے گا، وہاں سوالات ہوں گے، محلے دار، رشتہ دار، دوست احباب سارے وہاں جمع ہوں گے، وہ کہیں گے لم نکن من، یہ تم جہنم کے اندر کیوں آ گئے ہو؟ ما سلککم فی سقر، اور جہنم کے اندر کیوں آئے ہو؟ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم الشفاعۃ الشافعین۔ اور تم جہنم کے اندر کیوں آئے ہو؟ کہیں گے پہلی بات، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اس دن کے قائم ہونے کو جٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، آج ہمیں یقین آ گیا ہے کہ قیامت آ گئی ہے، برپا ہو گئی ہے، اب ہمیں یقین ہے۔ وہاں جو اللہ رب العالمین ایک قاعدہ اور قانون بنا دے گا نا، سفارش کرنے والوں کے سامنے یہ قاعدہ اور قانون ہوگا، اللہ کہے گا سفارش کرو، فما تنفعهم الشفاعۃ الشافعین، بے نمازی کے لیے کسی کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر ساری سفارشیں آ جاتی ہیں، حافظ قرآن کی سفارش، شہید کی سفارش، نبیوں کی سفارش، فرشتوں کی سفارش، جتنے بھی اس کائنات کے اندر لوگ ہیں جو بھی اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے سفارش کریں گے، ان سب کی سفارشوں کے متعلق اللہ حکم جاری کر دے گا، یہ ٹائٹل ہے، یہ بات ہے، یہ بات یاد رکھو، اگر سفارش کرنی ہے ان بے ایمانوں کی سفارش نہیں کرنی، ان کی تم سفارش کر سکتے ہو، ان کو جہنم سے تم نکال سکتے ہو، اگر کوئی بے نمازی ہے اللہ کہتا ہے بڑی سے بڑی سفارش بھی آ جائے فما تنفعهم الشفاعۃ الشافعین، میں ان کی سفارش کو قبول نہیں کروں گا۔ سوچ لیجئے، اگر تو نمازی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، تو اگر نمازیں نہیں ہیں تو خیال کیجئے، دعوے ہم نے کیے ہمارے نبی ہمیں بچا لیں گے، ایسے نہیں بچا ہوگا۔ آخری گزارش جو نبی علیہ السلام کو منفرد انداز کے اندر ملی ہے یہ بات، اور یہاں یہ بھی میں بات واضح کر دوں، جن لوگوں کی نبی علیہ السلام سفارش کریں گے توحید پر گامزن، توحید پر کاربان رکھے، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے پتا تھا تو ہی مجھ سے سوال کرے گا، فرمایا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر کاربند رہا، یہ بندہ اس کی میں سفارش ضرور کروں گا۔ دوسرا وہ بندہ جو اذان سن کے درود پڑھتا ہے، نماز کے اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی سفارش کریں گے۔ نمبر 3، صبح و شام، صرف زیادہ نہیں، صبح و شام 10 مرتبہ صبح 10 دفعہ شام کو درود نبی علیہ السلام پر پڑھیں، اس کی بھی سفارش نبی علیہ السلام کریں گے۔
اس کے بعد صبح و شام رضیت باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا، یہ اذکار کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی سفارش کریں گے۔ قیامت والے دن نبی الاسلام کو حوض کوثر پر ایک نہر دی جائے گی، نبی الاسلام وہاں پانی پلائیں گے، اور یہ نہر اتنی بڑی ہے، 1 مہینے کی مسافت تک لمبی ہے، 1 مہینے کی مسافت تک چوڑی ہے، اس کے اوپر برتنوں کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں، اس نہر کے کنارے سونے کے ہیں، اس کے اندر یاقوت اور یہ موتی لؤلؤ مرجان یہ اس کے اندر بہہ رہے ہوں گے، اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو کل قیامت والے دن ایک مرتبہ یہ جام پی لے گا 50,000 سال کا دن ہوگا، انشاءاللہ اس کو کبھی پانی کی پیاس کی طلب نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا، فرمایا اللہ یہ میرے امتی ہیں، اللہ فرمائیں گے انہوں نے تیرے آنے کے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، بدعتی انسان پانی نہیں پی پائے گا، نبی علیہ السلام کی خوبصورت شخصیت کو صورت کو نہیں دیکھ پائے گا، باہر سے ہی اللہ ان کو جہنم کی طرف دھکیل دے گا۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننا چاہتے ہیں، آئیے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، نبی علیہ السلام پر درود پڑھیے، نمازیں پڑھیے، بے نمازی کے لیے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دعا کیجیے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کے اوپر کروڑا رحمت نازل فرمائے، ہمیں نبی علیہ السلام کا کل قیامت والے دن اللہ ساتھ نصیب فرما دے، اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا دے، آمین، وما علینا الا البلاغ۔